نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے جو جانور ہیں جن کو تم ذبح کرتے ہو، ان کا نہ تو گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ ان کا خون مجھ تک پہنچے گا، بلکہ صرف تمہارا تقوی ہی جو ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سنت ابراہیمی یعنی قربانی، اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کیوں مانگی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور ایک اور بڑا اہم سوال جو ہمارے کچھ دوستوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو ایک سیشن کیا جائے تاکہ ہم سب اس سے مستفید بھی ہو سکیں کہ اس قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چنا گیا؟ اور بھی انبیاء اکرام تھے آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن اس قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چنا گیا؟ اور پھر اس کے لیے بیٹے کو ہی کیوں کہا گیا؟ ویسے ہی حکم دے دیا جاتا ہے کہ قربانی کر لیجئے، جانور بھیج دیا جاتا کہ اس کی جو ہے وہ آپ قربانی کر لیں، لیکن بیٹے کو خواب میں دکھایا گیا، اس کی قربانی مانگی گئی اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر قربان گاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں قربانی کے لیے ان کو چھری گردن پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک مینڈا جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے کہ اب اس کی قربانی کر لیں۔ اور پھر اس رسم کو، اس قربانی کو سب لوگوں کے لیے لازمی قرار دے دیا جاتا ہے کہ جو حج کے لیے ہیں وہ لازمی قربانی کریں اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں اس سنت ابراہیمی کو جو ہے وہ انجام دیں۔ تو ان دو سوالوں کے جوابات پر آج ہم کچھ تھوڑی سی میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے ان کے جوابات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں چنا گیا؟ تو اگر ہم قربانی کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تو اس وقت انہوں نے بھی جو ہے وہ قربانی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ حابیل اور قابیل نے جو ہے وہ قربانی کی، حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یعنی یہ قربانی جو ہے اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا ہر امت میں، ہر علاقے میں، ہر قوم میں یہ شروع سے ہی رہا ہے۔ تو وہ قابیل کی جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا تھی کہ وہ جانور کو ذبح کر کے رکھ دیتے اور اللہ کی طرف سے ایک آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ تو آگ جس جانور کو جلا دیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی اور دوسرے کی نہیں ہوتی۔ یعنی قربانی کی تاریخ کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہر مذہب قوم کے لوگ جو ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اصل میں اس کی ایک بڑی مین وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو جد اعلیٰ مانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے باپ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑی معتبر شخصیت، معزز شخصیت ہیں۔ ان کے دین حنیفی، دین ابراہیمی کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ مشرکین عرب جو تھے، کفار عرب جو تھے، وہ بھی دین ابراہیمی پر پیروکار ہونے کا دعویٰ دار تھے۔ مسلمان بھی دین ابراہیمی پر ہی چلنے کے دعوے دار ہیں۔ یہود کے ہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر نصارہ کے مذہب میں بھی آپ دیکھیں، تورات بائبل کو پڑھ کے دیکھیں، عیسائیوں سے بات کر کے دیکھیں تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو یہ ایک مرکزی شخصیت تھے۔ یعنی ان شخصیت پر، ابراہیم علیہ السلام پر جو دنیا کے بڑے مذاہب ہیں ان میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، سب اس کے فالوور ہیں، سب اس کے ماننے والے ہیں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ ایون کہ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جبکہ ان کا یہ دعویٰ متضاد ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ یہود کی نسل سے ہیں اور
موسیٰ علیہ السلام کی تورات جب نازل ہوئی اس کے بعد ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، یہود جو شخص تھا اس سے پہلے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال ہم بات یہ کر رہے تھے کہ تینوں مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک سینٹرل پوزیشن ہے، وہ سب ان کو جو معتبر مانتے ہیں۔ اس لیے جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سینٹرل جو ہے وہ سینٹرل آئیڈیا دیا، اس کو یہ کہا گیا کہ اس قربانی کو جو ہے وہ ایک مثال بنایا گیا اور تم سب نے اس کی طرح سے قربانی کرنی ہے۔ دوسرا جو ہمارا سوال تھا کہ یہ سنت ابراہیمی اصل ہے کیا، یہ کیا یعنی کیوں جانور کو ذبح کر دیا جائے؟ وہ ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے جانور ہی ذبح کروانا تھا، تو پھر بیٹے کی قربانی کیوں مانگی گئی؟ دیکھیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اونٹ، گائے، بھینس، بکری کو ذبح کرنا ایشو نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ہماری اس قربانی سے کوئی دلچسپی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارے اس گوشت کا، جانور کا، خون کا یہ مجھ تک نہیں پہنچتا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر ضرورت کیا ہے؟ تو پھر کیوں یہ کہا گیا کہ تم قربانی کرو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تو بات بیٹے کی بھی نہیں تھی، بات یہ تھی، سب سے جو بنیادی کوسچن ہے اس پر ذرا توجہ دیں، تو وہ بات کیا تھی کہ اپنی پیاری چیز، اپنی اہم چیز۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں، اور ان کی واحد اولاد ہیں، یعنی ان کے لیے نہایت اہم ہے، نہایت ہی وہ پیاری چیز ہے، ان کی امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ اولاد۔ اور اولاد بھی کون سی؟ وہ جو 80 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوتی، اور ایک ہی اولاد، ایک ہی بیٹا ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے ان کو، تو اس کی قربانی مانگی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ جو ہے وہ بکرا لے کر، کوئی گائے لے کر، مینڈا لے کر جو ہے وہ ذبح کر دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کا مرضی و منشا یہ ہے کہ تم اپنی بہترین چیز کو، اپنے بہترین وقت کو، اپنے بہترین مقام کو میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بس۔ یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے خاندان کو، اپنی خواہشات کو میرے لیے قربان کر دو۔ جانور ذبح کرنا ایشو نہیں ہے۔ کیا بات پھر سوال یہی ہے کہ کیا ہم جانور جو ذبح کرتے ہیں وہ اسی نیت سے کرتے ہیں؟ یہ 25-30 ہزار کا، 50 ہزار کا، 1 لاکھ کا جانور لے کر جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ بالکل کرنا چاہیے، لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ ہم، اے اللہ، یہ جانور تو ایک نشانی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سب سے پسندیدہ چیز، سب سے محبوب چیز، سب سے پیاری چیز، سب سے اہم چیز وہ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم جانور تو ذبح کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ سنت کے آگے ہم نے اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیا ہو؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آ جائے تو ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو چھوڑ دیا ہو، اس کو قربان کر دیا ہو؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو؟ جب نبی اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، تو ہم نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو؟ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہماری قربانی انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی ہوگی۔ صرف جانور ذبح کرنا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ سوچنا لازمی پڑے گا، اور پھر ہی ہم اس قربانی کے فلسفے تک پہنچ سکتے ہیں کہ آیا ہم اپنی خواہشات کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے ضروریات کو، اپنی پیاری چیزوں کو، اپنی سب سے اہم چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ ان چیزوں کو تیار کرنے کا، ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جو عملی نمونہ ہے وہ قربانی کی صورت میں ہے۔ اگر عملی کام ہم کریں اور نیت وہ نہ ہو تو پھر یہ کام جو ہے وہ، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، تو وہ اعمال، اگر نیت وہ نہیں ہے تو پھر یہ اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز سورہ بقرہ میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم اس وقت تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتے،
اس وقت تک تمہیں نیکی نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے۔ تو پیاری چیز کا مطلب کیا ہے کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اگر تیرا حکم آ جائے، تیرا فرمان آ جائے تو ہم اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیں گے، ہم اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنے خاندان کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنی سب پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے، سب چاہتوں کو چھوڑ دیں گے، یعنی ہم اپنی چاہت کو یا اللہ تیری چاہت کے مطیع بنا لیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا فلسفہ ہے، اور اسی فلسفے پر جب ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری قربانی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ میں آخر میں صرف ایک آخری جملہ یہی ہوگا کہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں۔ ہمارا سارے سال میں اعمال کتنے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی خواہشوں کو اللہ کی راہ پہ چھوڑا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اے سی چلاتے وقت، ایئر کنڈیشنر چلاتے وقت یہ سوچا ہے کہ ہمارا ایئر کنڈیشن چوری کی لائٹ پر چل رہا ہے یا صحیح لائٹ پر چل رہا ہے؟ حلال و حرام کا کبھی ہم نے کوئی فرق کیا ہے؟ کبھی کسب حلال پر ہم نے کوئی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے مین پوڑیاں اور گٹکے اور نشے کی چیزیں کھاتے ہوئے سوچا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے؟ عید کے دن ہم قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھی دوست جو کچھ لوگ ہیں وہ شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، زناکاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور قربانیاں بھی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ قربانیاں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطیع کر لیں گے، اس اللہ کی چاہت کے نیچے لے کر آ جائیں گے، اللہ کی چاہت کو ہم اوپر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔